القاسمي قد عين النائب الرئيس لجمعية علماء اتر پردیش، وحينما رجع الشيخ إلى المدرسة استقبله الطلاب استقبالا حارا۔ المحمود چینل کے نمائندہ امجد خالد نے بتایا کہ محمود المدارس کے محتم حضرت مولانا خالد صاحب کو جمعیت علماء اتر پردیش کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے، جس کی خوشی میں طلبہ جامعہ نے حضرت کا پرجوش اور دھرائٹ دار استقبال کیا ہے۔ نمائندہ المحمود ٹی وی امجد خالد مسوری۔ طلب المتواضع إلى جناب فضيلة الشيخ مدير هذه الجامعة الشيخ محمد خالد القاسمي مدير الجامعة الإسلامية محمود المدارس مسوري بمديرية غازي آباد أن يمتعنا بنصائحه ويفيدنا بكلماته القيبة. جزاكم الله كل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، حضرات مہمانان عظام، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، سب سے پہلے تو میں اپنے ان عظیم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سخت سردی میں، بارش میں صرف طلبہ کی دعوت پر اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ہمارے حضرت قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کل سے اس پروگرام کی وجہ سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ کل تشریف لائے تھے، میں نے درخواست کی کہ کل بچوں کا ایک پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں شرکت فرمانا ہے، تو حضرت قاری صاحب نے دعوت کو قبول فرما لیا، اور اس سردی میں 78 سال کی عمر ہے قاری صاحب کی، اس وقت تک، اتنی دیر تک ایسی سردی میں، ایسے ماحول میں آپ کے پروگرام میں چاق و چوبند ہو کر شرکت فرمانا، یہ قاری صاحب کے آپ لوگوں سے محبت کی علامت ہے۔ میں نے سنا کہ حضرت مولانا مسلم صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر ہیں اور مدرسہ عالیہ فتح پوری میں استاذ حدیث ہیں، مجھے حضرت مولانا عبدالاحد صاحب کے بیٹے نے بتلایا کہ میں نے حضرت مولانا مسلم صاحب کو بھی دعوت دی ہے اور امید ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ حضرت نے دعوت کو قبول فرما لیا ہے، بہت خوشی ہوئی۔ آج سارا دن میرا اسی میں گزر گیا کہ اس دعوت کو اہمیت دینے کے لیے میں بھی حضرت مولانا کو فون کر دوں، لیکن بس وہ ذہن سے نکلتا رہا اور میں حضرت مولانا کو فون نہ کر سکا۔ مغرب کے وقت مجھے کسی نے بتلایا کہ حضرت مولانا مسلم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہ حضرت مولانا کی ذرہ نوازی اور اس مدرسے سے محبت اور آپ طلبہ سے محبت کہ صرف بچوں کی دعوت پر حضرت والا جیسی شخصیت انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کے پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مسلم صاحب کو بھی، قاری ولی اللہ صاحب کو بھی، اور ایک ہمارے مہمان خصوصی اور ہیں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم، کچھ ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ بات کرانے کا ارادہ تھا اور میں نے کہا بھی تھا، لیکن سردی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، تو اس لیے اس پروگرام کو بہت مختصر کرا دیا گیا ہے۔ حضرت قاری صاحب کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ دیر تک بیٹھیں،
تو حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم جو ماشاءاللہ اس فن سے کافی مناسبت رکھتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں النادی الادبی کے پروگرام میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے خوب شرکت کی ہے، اور باغوں والی میں بھی النادی الادبی کا ایک نظام انہوں نے قائم کیا تھا اپنے زمانے تدریس میں، تو ماشاءاللہ اس فن سے ان کو کافی مناسبت ہے، تو میں چاہتا تھا کہ ان کی بھی باتیں ہوں، لیکن بس پروگرام کو مختصر کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو ان سب حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان جیسے اکابر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات بھی مان لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پیچھے ڈال کر بچوں کی دعوت پر ایسے پروگراموں میں تشریف لے آتے ہیں، اللہ ان حضرات کو خوب خوب بدلہ اور اجر عظیم اللہ عطا فرمائے، اور ان کے یہاں آنے کو قبول فرما لے، اور ان حضرات کی عمر میں اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان حضرات کا کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالاحد صاحب وہ بھی ایسے ہی ہیں، اگرچہ آج ان کی نسبت ایک بچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح کا ذہن رکھتے ہیں، چونکہ ان کے گھر آنا جانا وہ بھی یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، تو ان کا بچوں سے کتنا تعلق ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، تو وہ بھی کم نہیں ہیں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے مجھے اپنے دل کی بات کہنی ہے۔ یہ پروگرام جو آج ہوا ہے یہ دوسرا پروگرام ہے یہاں کا۔ پہلا پروگرام سن 2019 میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس سے پہلے کچھ پہلے یہ پروگرام ہوا تھا۔ اس وقت میں یہاں مجلس میں حاضر نہیں تھا، البتہ کچھ جھلکیاں پروگرام کی میں نے وہیں پر اپنے موبائل پر وہ دیکھی تھی، لیکن ایک موبائل پر دیکھنا ہے، ایک مجلس میں حاضر ہو کر من و عن سب چیزوں پر نظر ڈال کر اور آپ کے جذبات، یہ سب چیزیں، انداز تکلم اور کس کس موضوع پر آپ نے کس طرح سے گفتگو کی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز میری روح کی غذا ہے۔ ایک وقت کو مجھے کھانا نہ ملے، لیکن اس مدرسے کے طلبہ ایسے بن جائیں جو اس وقت ایک نمونہ آپ نے پیش کیا ہے، تو میری روح کی غذا ہی یہ ہے، اور میرا دل بہت خوش ہوتا ہے جب میں اپنے مدرسے کے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ تعلیمی اور تربیتی میدان میں وہ فوقیت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے نوعمر استاذ جنہوں نے بچوں کو یہ ٹریننگ کرائی، یہ مشق کرائی، مفتی رضوان صاحب جن کا ابھی تقرر 2 سال پہلے ہوا، لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے ان کا تقرر ہوا، اور ماشاءاللہ یہ تخصص فی الادب انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے کیا ہے۔ میری خواہش ہر استاذ سے یہی رہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جن علوم و کمالات سے نوازا ہے، آپ طلبہ کی گھٹی میں گھول گھول کر اسے پلا دو، تاکہ یہ طلبہ مستقبل میں امت کے لیے ایک نمونہ بنے، اور جو صلاحیتیں آپ نے ان کے اندر پیوست کر دی زمانے طالب علمی میں، ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے کام میں یہ لائیں، امت کے کام میں یہ لائیں۔ تو میری سبھی اساتذہ سے یہ تمنا اور خواہش رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے سبھی اساتذہ قابل قدر ہیں کہ یہ ہر فن میں آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، کوئی صرف کا ماہر ہے، کوئی نحو کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی اصول فقہ کا ماہر ہے، یہ اساتذہ آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔
مجھے سب اساتذہ کی محنت کی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان استاذوں کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرنے کا اللہ جذبہ ان کے اندر اور مزید پیدا فرمائے۔ اور عزیز طلبہ، یہ چیز جو آج آپ نے یہاں دیکھی ہے، امید ہے کہ یہ چیز آپ کو اداروں میں کم دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ اپنے مخلص اساتذہ کی کارکردگی اور خصوصاً مفتی رضوان صاحب، جنہوں نے رات دن ایک کر کے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم عربی زبان میں اس بے باکی کے ساتھ بیان کر رہے ہو، مقالہ پڑھ رہے ہو، سوالات کر رہے ہو، جوابات دے رہے ہو، عربی اشعار وہ بھی پڑھ رہے ہو، تو کوئی گوشہ مفتی رضوان صاحب نے چھوڑا نہیں جو یہ کوشش نہ کی ہو کہ تمہیں ہر اعتبار سے عربی زبان میں ماہر بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی رضوان صاحب کو اور مزید جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میرا جی بہت خوش ہو رہا ہے، اور میں مفتی رضوان صاحب کے لیے 2000 روپے بطور انعام کے انشاءاللہ ان کو ابھی پیش کر رہا ہوں، اور جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے تو 100 روپے ان بچوں کی مٹھائی کھانے کے لیے وہ ان کو بطور انعام کے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کچھ انعام اور ہے، یہ حضرت قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے یہ انعام دیا جائے گا آپ کو، اور اس کے بعد قاری ولی اللہ صاحب کی دعا پر اس پروگرام کا اختتام ہے۔ بس مجھے یہ چند بات اپنے دل کی اور جذبات کی کہنی تھی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو بچوں سے بھی درخواست ہے اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ بس علم میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ ہر میدان میں تم ماہر ہو، عربی میں ماہر، انگلش میں ماہر، فقہ میں ماہر، نحو میں ماہر، صرف میں ماہر، ایسے ماہر بنو کہ تمہارا ثانی اگر ڈھونڈا جائے تو جلدی سے ملے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے، اور اس انداز پر اللہ تمہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔